ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے پر میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ کون لوگ منہ پھیرتے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں عرش عظیم کا ارشاد فرمایا۔ عرش کے کیا معنی ہیں، عرش کے کتنے معنی ہیں، اور اللہ کے عرش اور کرسی سے کیا مراد ہے، آج اس پر میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے میں توفیق مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر آسانی فرمائے، میرے علم کو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانے میں میری مدد فرمائے، میرے سینے کو شرح صدر فرمائے۔ عرش کے معنی ہے کسی شے کا رکن، کسی شے کا رکن ایک معنی۔ گھر کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، گھر کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، خیمے کو بھی عرش کہتے ہیں، اور وہ گھر جس سے سایہ طلب کیا جائے اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے، اور بادشاہ کا تخت بھی عرش کہلاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہ سرخ یاقوت ہے جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے۔ یہ قاموس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 405 میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے میرے رب کا عرش بنا ہوا۔ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ اس کا عرش کی بات کریں نا، یا کرسی کی بات کریں، یا وہ صفات بیان کی جائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور محبوب نے حدیث میں بیان کیا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو جی انہوں نے اللہ کے لیے عرش بنا دیا، جگہ بنا دی، انہوں نے کرسی بنا دی۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس ایک قطرہ علم نہیں ہے، ایک ذرہ علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے یا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے یا نبی پاک کا عطا کیا ہوا ہے، ہم اپنی جیب سے کچھ نہیں لگاتے۔ اللہ کے عرش، یہ پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز، کچھ کلپ میرے سامنے آئے جس میں اللہ کے عرش کی اور اس کی کرسی کی توہین کی جا رہی تھی۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ نادانی کے اندر ہمارے مسلمان یہ جو شرک اور کفر پھیلاتے ہیں، شیئر کرنے کی صورت میں شیئر بھی کر دیتے ہیں نا جی، تو کفر اور شرک آگے جو پھیلایا گیا اس میں وہ برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کی یہ تو ایک تو یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے ابھی سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسری سورۃ طٰہٰ کے اندر میرے مالک نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ عرش پر مستوی ہوا، یہ کس نے کہا ہمیں؟ قرآن نے۔ ٹھیک ہے نا جی، ایمان سے بتانا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات ایک طرف، اللہ کا کلام ایک طرف۔ کلام کے اندر، قرآن کے اندر ایک ایک لفظ اللہ نے بالکل برحق کہا ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو اس میں میری سمجھ کا قصور ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ عرش کہا سورہ توبہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہو۔ پھر فرمایا وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کی کرسی آسمانوں اور زمینی کو گھیرے ہوئے ہے۔ بھئی اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، ہم نے کسی ایویں تکے سے یہ بات نہیں کی، ہمارے پاس باقاعدہ اللہ کے پاک کلام کی دلیل ہے۔ اللہ کی کرسی نے عرش کو، آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کان اللہ لہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا عرش تھا، پانی کے اوپر تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک۔ صحیح ابن حبان کے اندر کہتے ہیں جی
मस्समावात सबअ फिल कुर्सी इल्ला कहलक़तिन फिल अर्द फलातिन, सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी सहरा में एक छोटी सी अंगूठी। जितने भी आसमान हैं अगर हम उनका मुकाबला कुर्सी के साथ करें, जो उसकी कुर्सी है, जो आयतुल कुर्सी भी हम पढ़ते हैं ना जी, आयतुल कुर्सी, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, वो कुर्सी अब वो कैसी है कैसी नहीं है ये हम नहीं जानते। अल्लाह ने कहा है तो हमने मान लिया है, अल्लाह ने कहा है तो हमने कहा है। उसका रंग कैसा है, उसकी हैयत कैसी है हम नहीं जानते। हमें जितना अल्लाह ने बताया हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। जो हमारे पास है आज तक हम उसे तो समझ नहीं सके, हम अल्लाह को समझने जा रहे हैं, या उसकी जो वो इरशादात हैं जो हमारी अकल में नहीं आते हम उनको समझ। मसलन हमारे पास क्या है जो आज तक समझ में नहीं आया, हमारे पास है रूह। हाँ जी, रूह जो हमारे अंदर होती है। बंदा मर जाता है तो क्या कहते हैं, इसके जिस्म से रूह निकल गई, रूह परवाज़ कर गई। उसके जिस्म से रूह तो 24 घंटे तेरे साथ है। ज़रा बताओ ना रूह कैसी है, चख के बताओ, पकड़ के बताओ। छोटे बच्चे के अंदर से निकल जाती है, बेजान हुआ पड़ा होता है, कोई माँ का लाल पकड़ के वापस नहीं ला सकता। बुढ़ा बंदा हो जाता है, फालिज का मरीज़ हो गया, शुगर का मरीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया, हार्ट का मरीज़ हो गया, जिंदा बैठा है। एक चंगा भला बंदा जो नौजवान तगड़ा, कोई बीमारी नहीं, कोई सिलसिला नहीं, रूह निकल गई, औ गया, पता ही नहीं गया, बेजान हुआ पड़ा है। एक बंदे के जिस्म पे ज़ख्म आ गए, सारे ज़ख्म आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परेशान पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, फालिज हो गया, लकवा हो गया, शुगर हो गई, हार्ट अटैक आ गया, सारा कुछ है, लेकिन ज़िंदा है। हम कहते हैं उसके अंदर रूह है। हज़रत ये इस कायनात के निज़ाम को मेरा अल्लाह चला रहा है, हम तो उस वक्त इस निज़ाम को समझेंगे पहले हमारे अंदर जो है हम उसको तो समझ लें। जो मेरे पास है मैं उसको समझ नहीं सक रहा, और मैं कहता हूँ कि मैं उस ज़ात को समझूँ। तेरी अपनी ज़ात तुझे अभी तक समझ में नहीं आई, तेरे अंदर क्या है, तेरा ये निज़ाम कैसे चल रहा है, वो कौन सी शय है जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो तेरी शारक से ज़्यादा करीब है। अभी तक तो तुझे ये नहीं पता चला जान कहाँ है और अल्लाह का कुर्ब कहाँ है। और ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इल्म का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये गंदी सोहबत, ये इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे नौजवान नस्लों को, उनके दिमागों को हाईजैक कर लिया। फिर मेरे वाहदहू ला शरीक का कि हबीब पाक का जो फरमान है, उसके बाद तफसीर इब्न कसीर के अंदर कहते हैं कुर्सी हुआ मौदुअन क़दमैहि वल अर्शु अकबर मिनल कुर्सी की, कुर्सी उसके कदमों की जगह है और अर्श कुर्सी से बड़ा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुर्सी उससे बड़ा अर्श है, और वो जगह कौन सी है, वो उसके कदमों के रखने की जगह है। अल्लाह के कदम कैसे हैं जी, जैसे उसकी शान। मुक गई गल। मैं अगर देख के ईमान लाया तो क्या लाया, मैं अगर देख के ईमान लाया तो क्या लाया। आप में से अक्सर को सूरह बकरा की इब्तदाई आयात आती होंगी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये तो हमारे इब्तदाई दीन के अंदर ये बात बता दी गई। इस्लाम के कोर्स की जो मेन किताब है कुरान मजीद, फुल एंड फाइनल किताब, उस किताब के इब्तदाई पन्नों के ऊपर ही मेरे मालिक ने लिख दिया था, याद रखना ईमान वाले की सिफ़त यह है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और इस कायनात का सबसे बड़ा गैब कौन है, अल्लाह वहदहू ला शरीक। हम रूह को भी कह सकते हैं, हम फरिश्ते, ये दोनों फरिश्ते हैं ना हमारे पास, हर एक के पास हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहे, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे, पहले इनको तो समझो ना। जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह को समझना चाहते हैं, ओ बाबा मेरे रब ने पूरी कायनात में अपनी कुदरत की निशानियां फैला के रखी हैं, हर बंदे के अंदर उसने अपनी कुदरत की निशानी रखी है, हर बंदे के अंदर। मिसाल के तौर पर दुनिया में तकरीबन 7 से 8 अरब के करीब इंसान है, 7 से
8 ارب کے قریب انسان ہیں، اس میں سارے ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سارے 8 ارب انسانوں کے انگوٹھے کا نشان ایک جیسا نہیں ہے، اتنا ایسا ہے یہ انگوٹھا، اور اس انگوٹھے کی کاریگری، اس کیسے کمال مصور کی کاریگری کا کرشمہ، کتنا بڑا کرشمہ ہوگا کہ اتنا سا انگوٹھا آج دنیا کے اندر سب سے جو محفوظ ترین پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ آپ کا انگوٹھا اور انگلیوں کے نشان سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ جب کھولتے ہیں تو آپ کے انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں، حاضری کو لیے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، انتقال رجسٹری کے لیے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سائن تو نقل ہو سکتا ہے، لیکن جو قدرت نے یہ سائن بنائے ہیں یہ نقل نہیں ہو سکتے۔ 8 ارب انسان کی اتنی سی جگہ کے اندر جس قدرت والے، قوت والے رب نے مصور کی ہے، اس مصور کی یہ تصویر تو تیری سمجھ میں آئی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے، اور جس کی اتنی سی تصویر تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، اینی جی تصویر، اینی سمجھ نہیں آ رہی تینوں، تو اس کی نقل نہیں کر سکتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت حل کیا ہے اس کا؟ ایک ہی حل ہے، جو رب منوائی جائے منی جاؤ، جو اللہ کہنا بھی من لے، ٹھیک ہے یا اللہ، اے بھی من یا اللہ ٹھیک ہے، اے بھی من یا اللہ ٹھیک ہے، میں منیا۔ تیرے کول کوئی دلیل ہے؟ نہیں جی میرے کول کوئی دلیل ہے، اللہ نے قرآن کہہ دیتا ہے، ختم ہوگی بات۔ دلیلوں کے چکروں میں پھنس گئے تو ساری زندگی بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے، قرآن کے اندر ہے، اتنی دلیل کافی ہے، نبی کے فرمان میں ہے، ختم ہوگی بات۔ کائنات کے، میں نے یہ اس جمعۃ المبارک میں نے میں نے عرض کیا تھا، قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اور اس کے حبیب نے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نہیں جی قربانی جو ہے نا جی وہ نہیں کرنی چاہیے، قربانی کی جگہ اس کا پیسہ غریب کی بچی کی شادی میں لگا دینا چاہیے، وہ غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں وہ ادھر دے دینا چاہیے، وہ لوگ بیوہ کسی عورت کو دے دینا چاہیے۔ کیا بات ہے، کتنی اچھی گل ہے، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ترین انسان یہ بات کہے گا، دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور جاہل انسان یہ بات کرے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہ اللہ سے زیادہ کوئی کسی کا خیال رکھنے والا ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی ماں کا لال رازق ہے۔ اللہ کائنات کے سب سے بڑا اور حقیقی رازق اللہ ہے، رحم کرنے والا اللہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا ہم سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے، وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا ہے۔ اس رب کو جس نے اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور کس کے ذریعے یہ کہا؟ یہ تو اللہ ہو، اس کے ذریعے کہا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خود کہا الحمدللہ رب العالمین، اس کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کا رسول ہے، اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، کریم کوئی نہیں۔ تعارف کروانے سے پہلے، ہر صورت سے پہلے ہمیں کہا گیا تم پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی تمام تر اعلیٰ ترین صفات کے مجموعے سے ابتدا کا حکم دیا، الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یا میں انج کہہ لواں اس تو بعد رحم بھی ختم ہے، اس تو بعد مہربانیاں بھی ختم نہیں، اتنا بڑا رحیم و کریم۔ یہ کہتے ہیں اس کا جو حکم ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے، رسول اللہ کا حکم غلط ہے اور ہماری عقل ٹھیک ہے۔ ایمان سے بتاؤ اس کے بعد تمہیں لگتا ہے وہ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر یا نبی کے فرمان کے اوپر، ان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی عقل کا ہے سلسلہ؟ ختم ہو گئی نا بات۔ بھئی اللہ سے بڑا کوئی رحیم ہے، اسی نے حکم دیا نا قربانی کرو،
تو کس کی جرت ہے اسے بڑا سیانہ بننے کی کوشش کرے؟ وہ ایک جاہل ہو سکتا ہے، وہ بیوقوف ہو سکتا ہے، وہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، وہ مجنون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی حکیم کلام نہیں ہو سکتا۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الکرسی وعلم وقیل والعرش الصغیر، کرسی سے مراد علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا عرش ہے۔ کہتے ہیں مفتو اپنا مجموع الفتاوی علی ابن تیمیہ کے اندر العرش اعظم المخلوقات وهو سقف الجنہ، عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور یہ جنت کی چھت ہے۔ اور دیگر اقتصابات کے اندر شدہ عقیدہ تحاویہ کے اندر العرش الاعظم المخلوقات وقد استوى علیہ الرحمن استوى یلیق بجلالہ، عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور رحمان اس پر اسی طرح مستوی ہوا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ کرسی پر ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یعنی کس طرح ہے اس کی شان کے لائق۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم جب اپنا سر رکھتے ہیں، سر ناک زمین پر رکھتے ہیں تو اس کی شان کے لائق، اس کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا ہے، اس کی شان کے لائق ہمارا سر اللہ کے قدموں میں۔ اللہ کے قدم کیسے سانو کوئی نہیں پتہ، اس کی شان کے لائق۔ کرسی کیسی ہے سانو کوئی پتہ نہیں، اس کی شان کے لائق۔ عرش کیسا ہے سانو کوئی پتہ نہیں، اسی کی شان کے لائق۔ پھر کہتے ہیں الکرسی فی اللغہ السریر وفی الشرع ہوا موضع القدمین، لغت میں کرسی کا معنی ہے بستر، اور شرع میں اس سے مراد قدموں کی جگہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، یہ بدائع الفوائد کے اندر ابن قیم کے اندر ہے کہ وہ اس کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے شان کے لائق اس کے قدموں کے رکھنے کی جگہ۔ وہ السمیع البصیر، وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ بغیر آنکھ کے کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ بغیر کان کے سنتا ہے۔ بغیر کان کے کیسے سنتا ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ آج تمہاری سیٹلائٹ کہتی ہے، آج امریکہ کہتا ہے، آج دنیا کی پاوریں کہتی ہیں، یہ پاکستان کا، ہندوستان کا چپا چپا ہماری نظروں میں ہے۔ ہم ہر ایک بندے کی سی آئی ڈی رکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، ہم ایک ایک چیز کے اوپر اس کی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بندے کی اتنی طاقت ہے، اس کے خالق کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ بندے کی طاقت ہے، اس کے خالق کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سامنے ذوال احترام اس کی عرش کی خصوصیات کے بارے میں کہتے ہیں العرش الاعظم اعظم المخلوقات علی الاطلاق، عرش اعظم تمام مخلوقات میں بلا شرکت غیر سب سے بڑا عظیم ہے۔ عرش سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے، کیوں؟ اس پر میرا اللہ جلوہ گر۔ الکرسی محیط بالسماوات والارض، کرسی آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، زمین و آسمان سے بڑی کرسی ہے۔ کیسی ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ اور فرق بین العرش والکرسی، بین العرش والکرسی کما بین السماء والارض، عرش اور کرسی کے درمیان فرق آسمان اور زمین کے درمیان فرق کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے، یہ تھی کرسی اور عرش کی ایک تمثیل، ٹھیک ہے نا جی؟ اب احادیث مبارکہ میں آپ کو ایک آدھی حدیث عرض کر دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چھلے پر ہے۔ اتنی بڑی، یعنی اتنی بڑی اس کی عرش کی فضیلت ہے، اتنا بڑا عرش ہے، اتنا بڑا عرش ہے، اتنا بڑا عرش ہے، اتنا بڑا عرش ہے کہ اس طرح سمجھ لیں کہ ساری کائنات ایک چھلا ہے اور پورا جنگل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ پھر کرسی کی یہ فضیلت بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر وہاب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا، عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور کرسی عرش سے ملی ہوئی ہے، اور پانی کرسی کے نیچے اور ہوا کے اوپر ہے۔ فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور عرش کے گرد اپنا دریا ہیں، اور ان دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور عرش بھی اللہ عز و جل کی تسبیح کر رہا ہے۔
یہ کتاب العظمہ کے اندر 192 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ وہ کرسی جو آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے، اور عرش کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے جس نے اس کو پیدا کیا، اور تمام آسمان گنبد کی طرح ہیں، تمام آسمان گنبد کی طرح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، لوگ مشکل میں پڑ گئے، بال بچے ضائع ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے۔ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں، اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر فرمایا تم پر افسوس ہے کہ اللہ کو کسی کے حضور شفیع نہیں بنایا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے، تم پر افسوس ہے تم اللہ کو نہیں جانتے۔ اس کا عرش تمام آسمانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے، اور وہ اس طرح چرچراتا ہے جس طرح پالان سواری کی وجہ سے چرچراتا ہے۔ کتاب العظمہ سنن ابو داؤد شریف، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تمام صفاتیں جو بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں، کرسی کی بیان کی جاتی ہیں، عرش کی بیان کی جاتی ہیں، یہ کس نے بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، کائنات کے سب سے سچے انسان نے، کائنات کے سب سے سچے انسان نے۔ ایمان سے بتاؤ، جو کرسی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو حیا کرنی چاہیے۔ حضرت، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہیں پہ بات ختم کر، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سچی بات کہی جائے، ضروری نہیں ہوتا ہر سچی بات کہی جائے، کہنے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ ہر سچی بات کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں لو جی اگر بات سچی ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے، کہنے میں کیا حرج ہے، کہتے کیوں نہیں؟ چلو میں آپ کو کہتا ہوں، آج سے یہ کہنا ذرا اپنی والدہ محترمہ کو، کوئی امی جی کہتا ہے، کوئی ماں جی کہتا ہے، کوئی بی جی کہتا ہے، بھئی ہر ایک نا اپنے حساب سے بولا۔ اپنی ماں کو آج کے بعد کہنا، او میرے پیو دیا رنے گال سن، او میرے پیو دیا رنے گال سن۔ یا پھر اپنے باپ کو ابو جی، بابا جی، ڈیڈی، اس کے علاوہ کہنا او میری ماں دیا خسواں گال سن۔ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے باپ کو ماں دا خسم کہہ سکتے ہو؟ یہ گل جھوٹی ہے؟ گل سچی ہے یا نہیں ہے؟ تیری ماں دا خسم ہے یا نہیں ہے؟ تو کہندا کیوں نہیں ہو میری ماں دیا خسواں گال سن؟ وہ تیرے پیو دی رن ہے یا نہیں ہے؟ کہندا کیوں نہیں ہو میری ماں دیا رنے گال سن؟ او حضور، ہر صحیح بات کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کہنے کے انداز ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں۔ جب بات آئے گی اللہ کی، جب بات آئے گی اس کی عظمت کی، پھر حضرت زبان کے اوپر بھی لگام لگائی جائے گی۔ جب بات ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، شان کی، پھر دلوں کے اوپر، تصورات کے اوپر، تخیلات کے اوپر بھی لگام ڈالی جائے گی۔ کوئی ایسا ہلکا لفظ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لائق نہ ہو، خبردار نہیں بولنا۔ وہ جتنا مرضی سفید روشن دن کی طرح سچ ہو، نہیں کہنا۔ احترام ہوتا ہے، ماں جی، امی جی، ہاں جی، بی جی، جو بھی آپ کہتے ہیں، ابو جی، ڈیڈی، بابا، یہ ادب کے لفظ ہیں۔ ماں دیا قسماں، پیو دیا رنے، سچ ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ سچ کہنا ضروری ہے؟ یہ فساد کا سبب ہے، یہ سچ کہنا، یہ سچ کہنا فساد کا سبب ہے، لہٰذا یہ کہنا حرام ہے۔ جو فساد پھیلائے، جو عظمت گرائے، جو احترام گرائے، جو ادب نہ سکھائے، وہ سچ نہیں ہوتا، لہذا اس کو خاموش کر کے رکھو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔